أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک بہت ہی مشہور اعتراض جو مولانا سعد صاحب کے اوپر کیا جاتا ہے، آئیے چلیے اس کو بھی دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ اعتراض کرنے کے لائق تھا۔ کیا اس اعتراض کی وجہ سے مولانا سعد صاحب کے اوپر فتوے لگائے جا سکتے تھے؟ آئیے پہلے اس بات کو سنتے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں کو مولانا سعد صاحب نے یہ کہا، یا پھر قرآن کی تعلیم دینے والوں کے تعلق سے مولانا سعد نے یہ کہا کہ زناکار لوگ ان سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ تو کیا مولانا سعد صاحب نے یہ بات قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے والوں کے خلاف کہی ہے؟ کہ مولانا سعد صاحب کا یہی منشا تھا کہ مدارس کے اندر جو علماء اکرام، جو معلمین حضرات جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں یا قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر جو معاوضہ اور تنخواہ ان کو جو دی جاتی ہیں، جو پیمنٹ ان کو ملتی ہے، کیا ایسے لوگوں سے پہلے وہ لوگ جو زانی ہے، جو بدکار ہے، یہ لوگ ان سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں یہ بات کو لے کر بہت شور کیا جا رہا ہے، ساری دنیا کے اندر بہت واویلا کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے وہ حضرات زیادہ اس بات کو اچھال رہے ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی کہ مدارس اور مساجد کی فیلڈ میں جو لوگ تعلیم مطلب لوگوں بچوں کو مکتب پڑھا کر یا مدرسے میں پڑھا کر جو تنخواہیں لیتے ہیں، وہ لوگ اس کو زیادہ وائرل کر رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، معلمین اور مدرسین کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی بات مولانا سعد کہہ رہے ہیں۔ اصل میں مولانا سعد صاحب یہ مدارس کے دشمن ہے۔ لوگ مطلب مولانا سعد صاحب کو ایسا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسے کا دشمن ہے، یہ چاہتا ہے کہ صرف دعوت تبلیغ نظام الدین بلا بلا بلا، اور یہ نہیں چاہتا کہ مدرسے رہے، یہ نہیں چاہتا کہ معلمین رہے، یہ بس یہ چاہتا ہے کہ بس لوگ جماعتوں کے اندر نکلے، علماء جماعت میں نکلے، جو جماعت میں نکلیں گا وہی ہمارا، جو جماعت میں نہیں ہے وہ خارجی لقمہ ہے، وہ خوارج میں سے ہے۔ اس طرح کی باتیں عوام کے اندر، یہ مطلب میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں دوستو، یہ باتیں ہو رہی ہے اور یہ باتیں شورا والے کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تر اہل علم کی تعداد ہے، شورا والوں میں اہل علم کی تعداد۔ اور میں گستاخی معاف، میں ان لوگوں کو لکیر کا فقیر کہتا ہوں۔ میں اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں ان کی تحقیر کر رہا ہوں، بس اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ایک بات بس بنا دی جاتی ہے، اس کو پڑھنا اور اس کی تقلید کرنا، لکیر کا فقیر بن جانا، اس کی تحقیق نہ کرنا، اس کے تہ میں نہ جانا، اور حقیقت کو باہر نہیں نکالنا، حقیقت کو سمجھنا نہیں۔ اس ٹائپ کے جو علماء اکرام جو ہوتے ہیں، میں ان کو لکیر کا فقیر کہتا ہوں۔ نہیں کہنا چاہیے، بٹ میری باتوں سے ان کی باتوں کی تلنا کرے تو وہ مجھ سے خطرناک باتیں کہتے اور دعوت تبلیغ کے اوپر حملے کرتے، اور جو علماء اکرام دعوت تبلیغ سے جڑے ہوئے ان کو نہ جانے کیسے القاب سے یہ لوگ نوازتے ہیں، تو ان کے القاب کے مقابلے میں میرا یہ لقب لکیر کا فقیر، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ان کے اوپر بھاری ہوگا۔ لیکن وہ جو القاب ہم لوگوں کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، میں تو پیش بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے، کیا واقعی میں وہ لوگ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں مدرسوں میں مکتبوں میں، وہ بعد میں جنت میں جائیں گے اور ان سے پہلے زانی لوگ بدکار لوگ جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلے آئیے دوستو، یہ بات جس نے کہی ہے اسی کے الفاظ کو سنتے ہیں۔ جس نے یہ بات کہی ہے، مولانا سعد صاحب نے یہ بات کی، تو مولانا سعد کے الفاظ کو سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد اس کے اوپر علمی بحث کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات علم کے مطابق ہے یا من گڑت ہے۔ آئیے پہلے مولانا سعد کی بات کو سنتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں، دیکھو یہ ہے بہت سخت بات ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ فرمایا، اے علم سکھانے والوں اور اے قرآن سکھانے والوں، اس قرآن کی تعلیم پر اور علم کے سکھانے پر اجرت اور تنخواہ نہ لو۔ قرآن سکھانے پر اجرت اور تنخواہ نہ لو، ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور وہی بات ہے کہ جو حضرات اپنی ضرورت کے لیے تعلیم کا پڑھانے پر اجرت دیتے ہیں، وہ تعلیم کی اجرت نہیں بلکہ
وہ وقت کا بدل ہے. اس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کی خدمت کا بدل نہیں بلکہ ان کا وقت کا بدل دیا گیا. تجارت سے ہٹا کر ان کو اے بھائی ان کو تجارت سے ہٹا کر خلافت کے کاموں میں لگایا گیا. اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ تجارت کریں گے خلافت کے ساتھ تو عمر خلافت کے لیے آپ فارغ نہیں ہو سکیں گے, لہٰذا آپ تجارت چھوڑ دیجیے, ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے. یہ تجارت کا بدل ہے, خلافت کا بدل نہیں. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے دیا تھا اس سے زیادہ بیت المال کو لے کر گئے ہیں. ایک خیم کی زمین ابوبکر رضی اللہ نے بیت المال کے لیے وقف کی, اس لیے تاکہ خلافت کا جو کام کیا ہے دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو اور وہ امت کے لیے خدمت بنے. اس لیے فرمایا کہ اے قرآن سکھانے والوں, علم سکھانے والوں, اس پر اجرت نہ لو ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ. تو دوستو سنا آپ نے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ایک حوالے سے کہی ہے اور اعتراض کرنے والے نے اس کو بھی کھا لیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا سعد صاحب نے اس جملے کے بعد بھی کچھ جملے کہے ہیں, لیکن شورائی خائن لوگوں نے اس کو بھی کیا کر دیا, حذف کر دیا, اور ایک چھوٹی سی بات کو کیا کر دیا, امت کے سامنے پیش کر امت کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں, دھوکہ دے دیا اور امت کو دھوکہ دے کے امت کو گمراہ کر دیا. اور یہ بات مطلب ایک یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ مولانا سعد صاحب مدرسین, مدرسے کے مدرسین اور معلمین اور اساتذہ کے خلاف بات کرتے ہیں, یعنی کہ مولانا سعد صاحب مدرسے کے خلاف ہے. یہ محترس کیا چاہ رہے ہیں, امت کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں, حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. سب سے پہلی بات, اگر اس جملے کو اگر دیکھا جائے تو یہ مولانا سعد صاحب کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے, اور یہ قول صحابی ہے, اور قول صحابی کو حدیث موقوف بھی کہا جاتا ہے. لیکن اگر قول صحابی ایسی باتوں پر محمول ہو کہ اس پر نہ صحابی نے اپنے اجتہاد سے اس کو کہا ہو, نہ اپنی خود کی رائے سے کہا ہو, نہ اس میں قیاس کیا ہو, اگر ایسے امور کے تعلق سے اس کا تعلق ہے تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اثر ہے, یہ جو قول ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, تو یہ قول حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333 پر بھی کیا ہے, منقول ہے. مطلب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب تم کیا کرو گے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی یہ الزام لگاؤں گے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا ہے, مدارس اور معلمین کے خلاف ہے. پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابی کا قول اگر صحابی کی رائے, صحابی کے اجتہاد اور صحابی کے قیاس پر محمول نہ ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے کہ امور غیبیہ, وہ باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے, اور کوئی صحابی اس کو نقل کر رہا ہے, نقل کر رہا ہے, تو یہی مانا جائے گا کہ یہ اس بات کو اس صحابی نے نبی سے انڈائریکٹ سنا ہے, گرچہ صحابی اس بات کو نبی کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہے, نبی کی طرف کہ ہا قضا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس طرح میں نے اللہ کے نبی سے سنا, اس طرح سے اللہ کے نبی کی طرف اپنی بات کو منسوب نہیں کر رہا ہے, لیکن صحابی کی وہ بات امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہے, اس طرح امور غیبیہ سے, تو اس قول صحابی کو شریعت کے اندر حدیث مرفوع کا حکم دیا گیا ہے. اب حدیث مرفوع, حدیث موقوف اور قول صحابی کسے کہتے ہیں, اس کا حکم کیا ہے, اور یہ حجت ہے کہ نہیں, یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ایک بار. دوسری بات یہ کہ یہاں پر اعتراض کرنے والے نے سب سے بڑی خیانت یہ کی کہ اس کو مولانا سعد کا جملہ بنا دیا. حالانکہ یہ مولانا سعد کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے جس کو مولانا سعد صاحب نقل کر رہے ہیں. اگر یہ بات غلط ہے, علماء اور معلمین کے خلاف ہے, تو یہ اعتراض مولانا سعد پر نہیں جا رہا ہے بلکہ کس پہ جا رہا ہے, صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جا رہا ہے. اعتراض کرنے والے نے یہاں پر 2 گھوٹالے کی. پہلا گھوٹالہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قول صحابی تھا, لوگوں نے اس کو قول سعد بنا دیا. نمبر 2 دوسرا گھوٹالہ یہ کہا کہ ادھوری بات پیش کی,
کیا کہ ادھوری بات. پوری بات یہ ہے کہ تنخواہ وغیرہ تعلیم کا بدل اور اجرت نہیں ہے، بلکہ حبس وقت کا بدل ہے. کیا ہے؟ حبس وقت کا. جو وقت تم مدرسے میں دے رہے ہو، مسجد میں دے رہے ہو، یہ تم کو جو اجرت مل رہی ہے اس کا بدل ہے، یہ تمہاری تعلیم کا بدل نہیں ہے. یہ پوری صراحت مولانا صاحب نے کی ہے. اور آپ جتنے بھی علماء احناف کی کتابوں کو پڑھو گے، سب نے یہی لکھا ہے کہ مدارس اور مساجد کے اندر جو تنخواہیں دی جاتی ہیں یہ تعلیم کی تنخواہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کی کیا ہے؟ تنخواہ ہے. اور دوستو اس کا حوالہ یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب نے اس کو کنز العمال سے نقل کیا ہے. اور کنز العمال نے جو تھے شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو ایک دوسری کتاب سے نقل کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. اب ان دونوں حوالوں کے اندر ان کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کنز العمال کے اندر لفظ زنات آیا ہے زانی کی جمع، اور جامع لاخلاق راوی میں دنات آیا ہے دنا کی جمع. بہرحال یہ قول صحابی ہے، اور قول صحابی امور غیبیہ کے متعلق ہو تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. قول صحابی اگر امور غیبیہ کے متعلق ہو تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. چلیے ابھی حدیث مرفوع کو سمجھ لیتے ہیں. حدیث مرفوع کہتے ہیں وہ حدیث جو نبی تک اور نبی کی طرف کیا ہو؟ منسوب ہو. نبی تک اور نبی کی طرف کیا ہو؟ منسوب ہو. اور حدیث موقوف وہ حدیث ہے جو نبی کی طرف موصوف نہ ہو، صحابی پر آ کر موقوف ہو جائے. جو نبی تک مرفوع نہ ہو، منسوب نہ ہو، صحابی پر آ کے موقوف ہو جائے. اب موقوف کی بھی 2-3 قسمیں ہیں. بہرحال وہ قسموں سے ہمیں مطلب نہیں. فی الحال یہ سمجھ لے کہ حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں. مرفوع کہتے ہیں وہ حدیث جو نبی تک اور نبی کی طرف منسوب ہو، اور حدیث موقوف وہ حدیث جو صحابی تک موقوف ہو، جو کیا ہو؟ نبی تک منسوب نہ ہو اور صحابی تک کیا ہو؟ موقوف ہو. ابھی حکم کیا ہے؟ حکم کیا؟ ان دونوں حدیثوں کا حکم کیا ہے؟ ان دونوں حدیثوں کا حکم یہ ہے کہ قرآن یہ آیات اور حدیث مرفوع یہ حدیث موقوف پر مقدم ہے. مطلب یہ کہ جہاں پر قرآنی آیات ہوں اور حدیث مرفوع موجود ہوں، وہاں پر کسی حدیث موقوف کو حجت نہیں مانا جائے گا. ایک بات بحوالہ المختصر تحریر شرح الکوکب المنیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 652. اب سمجھتے ہیں قول صحابی کو. قول صحابی کہتے ہیں صحابہ کی ایسی بات، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایسے اقوال جو نہ ان کے اجتہادات ہیں، نہ ان کا قیاس ہے، نہ ان کی خود ذاتی رائے ہے. ایسے جو امور کے تعلق صحابہ اکرام کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو قول صحابی کہا جاتا ہے. جیسے قیامت کی علامات، جنت اور جہنم کے احوال، پیشن گوئیاں، رکعتوں کی تعداد، رکوع و سجدوں کی تعداد، زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ وغیرہ. یہ ایسے احکام ہیں کہ صحابی اس کے اندر اپنی ذات سے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ اپنے اجتہاد سے کچھ کہہ سکتا ہے. تو ایسے اگر اقوال صحابہ اکرام سے اگر منقول ہو تو اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قول صحابی فی حکم حدیث المرفوع کہا جاتا ہے. چلیے تو یہ سب یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، حالانکہ صحابی ان باتوں کو نبی کی طرف منسوب نہیں کرتا. یہ پوری کی پوری تحقیق آپ کو اصول حدیث کی کتابوں کے اندر ملیں گی. میں نے یہ مواد جمع کیا ہے مقدمہ ابن صلاح للزرخشی، علامہ زرخشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے اس کو جمع کیا ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 پر آپ کو اس کی کیا مل جائیں گی؟ تحقیق مل جائیں گی. اور پورے علماء احناف اور فقہاء احناف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قول صحابی امور غیبیہ کے اگر متعلق ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. اور حدیث مرفوع سے حکم پکڑنا اور اس کو حجت ہونا، اس پر پورے اہل سنت والجماعت کا کیا ہے دوستو؟ اتفاق ہے. دوستو یہ چھوٹی سی علمی بحث تھی، میں نے اس کو بہت آسان کر کے عام فہم زبان میں سب لوگوں کو سمجھ میں آئے، صرف اہل علم نہیں بلکہ ہر وہ بندہ جس کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور جو تھوڑی دین کی سمجھ اور بوجھ رکھتا ہے وہ ہماری باتوں کو سمجھے. تو میں نے بہت آسان سے آسان تر کر کے، شارٹ کر کے اور بہت ہی مختصر دریا بکوزہ کر کے میں نے آپ کو یہ تھوڑی بہت علمی باتیں آپ کو حدیث کے تعلق سے بتا دیے. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا یہ جو قول ہے یا اہل العلم والقرآن لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا فتسبقكم الزنات او الدنات الى الجنہ، کہ اے اہل علم اور اہل قرآن تم علم اور قرآن پر اجرت نہ لو ورنہ کمینے لوگ یا غریب لوگ، دونوں الفاظ ہیں،
متن میں دونوں الفاظ ہیں، کمینے لوگ یا قوم کے نچلے درجے کے لوگ یہ تم سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ کہ کوئی اگر قرآن کو بیچتا ہے، دیکھو آج کا زمانہ ایسا چل رہا ہے، دیکھو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بہت سارے حفاظ اکرام جب آتے ہیں تو ان کو جب کسی دیہات میں یا کسی چھوٹی مسجد میں جب لگایا جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، 1-2 دن میں بھاگ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی چھوٹی سی مسجد ہے، نہ کھانا ٹائم پر صحیح ملے گا اور نہ زیادہ ہدیہ ملے گا، تو وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی حافظ اگر بہت اچھا ہو، مطلب اس کی زبان اچھی ہو، اس کا لب و لہجہ اچھا ہو، اس کی آواز اچھی ہو، اس کی صحت اچھی ہو، اور وہ ٹاپ لیول کا جدہ والا حافظ ہو اور اس کی آواز بھی بہت اچھی ہو، اور پلس قاری سدیس یا قاری عبدالعزیز برنی یا دیگر قراء کے لہجے کے اندر قرآن شریف پڑھتا ہو، لوگ اس کی آواز کو پسند کرتے ہیں، تو اگر ایسے حفاظ کو اگر تم چھوٹی مسجد میں یا دیہاتوں کے اندر اگر تم ان کو فٹ کرو تو وہ لوگ بولتے نہیں، ہم کو شہر ہونا، شہر کی جائے مسجد ہونا، بڑی مسجد ہونا۔ کیوں ایک اندر سے ایک تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے۔ کیا آ جائے؟ ایٹیٹیوڈ کہ بھائی میری اتنی اچھی آواز، میں اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں اور میں دیہاتوں میں سناؤں؟ میں کہا کیا دیہاتوں میں تراویح نہیں ہوتی ہے؟ کہ وہاں پر مسلمان لوگ نہیں، وہاں پر سننے والے نہیں؟ کسی بڑی مسجدوں کے اندر ہی سننے والے لوگ ہوتے؟ بہرحال آپ یہ ساری باتوں خود سمجھتے ہو اور تجربے کی باتیں ہیں، اس کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میری بات کا اگر کوئی نیگیٹو پوائنٹ اگر نکالنا چاہتا ہے تو میں ابھی سے اس کا رد کر دیتا ہوں کہ میں نہ علماء کے خلاف کہہ رہا ہوں اور نہ میں حفاظ کے خلاف کہہ رہا ہوں۔ بس اس ذہنیت کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا میں بس تعاقب کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ تعاقب نہیں۔ بھائی آپ کو جہاں سنانا ہے وہاں سنا، آپ دیہات میں سنائیں، آپ شہر میں سنائیں۔ آپ کچھ افراد کہتے ہیں میں شہر کا رہنے والا ہوں، دیہات میں میرا دل نہیں لگتا، کچھ لوگ اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دیہات کا پانی راس نہیں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیہات کا کھانا راس نہیں آتا ہے۔ بہرحال وہ الگ الگ مطلب ان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر یہ ہوتا ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو قرآن کو بیچ رہے ہیں اور قرآن کے سے معاوضہ حاصل کرنے کے متمنی ہے، یہ ان لوگوں سے وہ لوگ بہتر ہے جو لوگ زناکار ہیں، جو لوگ گنہگار ہیں، وہ لوگ بہتر ہے نا۔ کیوں؟ چلو وہ تو گناہ تو کر رہے ہیں، وہ ایک غلط کام تو کر رہے، لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ قرآن کو بیچ تو نہیں رہے، قرآن شریف کو بیچ تو نہیں رہے ہو۔ مطلب قرآن شریف کو تم نے سیکھا ہی اس وجہ سے کہ تم اس سے پیسہ کماؤ۔ جیسے کہ کل قیامت کے دن ایک مالدار کو لایا جائے گا، وہ ایک غنی کو لایا جائے گا، وہ یہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے راستے میں یوں خرچ کیا، یوں خرچ کیا، یوں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گا کہ بھائی تو نے اس لیے خرچ کیا کہ بھائی تجھے بہت بڑا غنی اور مالدار اور سیٹھ صاحب کہا جائے، سو کہا جا چکا جہنم۔ اور پھر وہ بھی ہے کہ ایک عالم دین کو لایا جائے گا، وہ یہ کہیں گا کہ اللہ میں نے بہت لوگوں کو علم سکھایا، یوں کیا، تو کیا، اتنے میرے شاگرد اور اتنے میرے مدرسے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس لیے کیا کہ تجھے علامہ کہا جائے، مطلب ہے کہ تو نے عزت اور نمود کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ علم کو سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان لوگوں سے تو وہ لوگ بہتر ہے نا جو لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کر رہے۔ بہرحال میں ان لوگوں کا دفاع نہیں کر رہا ہوں جو لوگ زناکار ہے، جو لوگ بدکار ہے، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ غلطی ہوئی کس میں ہوتی ہے؟ کوئی ہائی لیول کی غلطی ہوتی ہے، کچھ لو لیول کی غلطی ہوتی ہے۔ غلطیاں بہت ساری قسم کی ہوتی ہے، غلط وہ بھی ہے، غلط یہ بھی ہے۔ تو مولانا سعد صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اس وجہ سے کہی ہے کہ تم سمجھ لو کہ قرآن شریف پر، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ چلو گرچہ اس اثر کو اگر ہم ضعیف بھی مان لیں، لیکن اس کا جو مضمون ہے، اس کے مضمون میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں کچھ لوگ اس کے جواز کی شکلیں نکالتے ہیں، صورتیں نکالتے ہیں، وہ ان کا الگ تفرد ہے، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے اہل سنت والجماعت کے سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت حرام ہے۔ یہاں جو اجرت دی جاتی ہے یہ ان کے وقت کا بدل ہے، یہ ان کی تعلیم کا بدل بالکل نہیں ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو تعلیم قرآن پر اجرت کے تعلق سے اگر مکمل تحقیق چاہیے تو میں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مولانا محبوب صاحب لندن کی ایک قسط آپ کو دے دوں گا، جس میں مولانا محبوب صاحب لندن نے مکمل تحقیق پیش کی ہے کہ ابتدائی زمانے سے لے کے آج تک مرور زمانے کے ساتھ جتنے بھی واقعات پیش آئے
پہلے کیا سسٹم تھا مدارس کا، مکاتب کا، اب کیا سسٹم ہے، اور اجرت کا لینا اور ندا، اس کے تعلق سے مکمل بحث حضرت نے کی ہے، سارے احادیث کو جمع کیا ہے، واقعات کو جمع کیا ہے، اور پچھلے زمانے کے اندر جب اسلامی حکومت ہوتی تھی اس زمانے کے اندر کیا نظم تھا خانقاہوں کا، مدارس کا، مساجد کا، کس طرح سے تنخواہیں دی جاتی تھی، کیا پوری تحقیق آپ کو اس قسط کے اندر مل جائیں گے، میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ تو پورے ویڈیو کا ہمارا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو بات پیش کی جاتی ہے کہ مولانا سعد صاحب یہ کہتے ہیں کہ زناکار لوگ پہلے جنت میں جائیں گے، یہ معلمین قرآن پڑھانے والے بعد میں جائیں گے، تو یہ ایک سراسر دھوکہ ہے۔ یہ لوگوں کو مولانا سعد صاحب سے متنفر کرنے کی بہت ہی گھٹیا اور غلیظ سازش ہے۔ سب سے پہلی بات علمی نقطۂ نظر اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ مولانا سعد صاحب کا جملہ ہے ہی نہیں، یہ حضرت عمر فاروق کا جملہ ہے، اور یہ عمر فاروق کا قول یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو گویا کہ شورا والے مولانا سعد پہ اعتراض نہیں کر رہے، یہ حدیث رسول پر اعتراض کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہوتا کبھی کبھی اعتراض کرنے کے اندر بندہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میرا ایمان بھی مجھ سے کیا ہو رہا ہے، سلب ہو رہا ہے۔ اعتراض کرنے جا رہے ہم کسی پر، وہ اعتراض جا رہا ہے کسی پر، اعتراض کرنے جا رہے ہیں کسی پر اور وہ اعتراض جا رہا ہے کسی پر۔ تو ذرا شرم کرو، کم سے کم علمی تحقیق تو کرو کہ ہم اعتراض کر رہے ہیں، یہ مولانا سعد پر اعتراض کر رہے کہ صحابہ پر اعتراض کر رہے کہ نبی پر اعتراض کر رہے۔ تو اس اعتراض کا سارا کے سارا کریڈٹ شورا والے کا کدھر جاتا ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ یہ مولانا سعد کا جملہ ہے نہیں۔ مولانا سعد نے وضاحت کر دی کہ تعلیم کا بدل آخرت میں ملے گا۔ تعلیم کا بدل کہاں ملے گا؟ آخر یہ جو دنیا میں تم کو جو تنخواہ جو دی جا رہی ہے اور اس کے جو جواز کا جو فتویٰ ہے نا، یہ تمہارے وقت کا تم کو معاوضہ دیا جا رہا ہے کہ تم پورا وقت یہاں مشغول رہے ہو، پورا وقت تمہارا وقت یہاں پر مشغول ہے، اور تو یہ تعلیم اور تعلم نے تم کو دنیا میں تجارت کرنے سے روک رکھا ہے، اس کا بدل تم کو تجارت کا بدل مل رہا ہے۔ اور حضرت نے آخر میں کیا کہا؟ جس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے تجارت کرنے سے منع کر دیا کہ حضرت آپ تجارت نہ کریں، آپ صرف کیا کریں، خلافت کے امور کے اوپر دھیان دیں، آپ خلافت پر دھیان دیں، ہم آپ کا معاوضہ طے کر دیں گے۔ اور حضرت عمر کا معاوضہ طے ہوا۔ کیوں تجارت کرنے نہیں دیے؟ اس وجہ سے تجارت کرنے نہیں دی گئی کہ اگر تجارت میں اگر لگ جائیں گے تو پھر خلافت کے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں علماء اکرام اگر تجارت میں گھس جائیں گے سارے کے سارے، تو پھر تعلیم کون دے گا؟ تدریس کون کرے گا؟ یہ مدارس اور مکاتب کو کون سنبھالے گا؟ مدارس کو کون سنبھالے گا؟ اگر علماء اکرام ادھر وقت دیں گے ادھر کون سنبھالے گا؟ اس وجہ سے علماء اکرام کو ادھر لگایا گیا، اور یہاں ان کو جو تنخواہ جو دی جا رہی ہے ان کے وقت کی، یہ ان کی تجارت کا بدل ہے، یہ ان کے تعلیم کا بدل نہیں ہے بلکہ ان کی تجارت کا بدل ہے۔ پوری بات صاف ہے، آپ اس ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے بار بار سنیں، مولانا سعد صاحب نے جو جملے کہے اس کو بار بار سنیں، آپ کو شرح صدر ہو جائے گا کہ یہ اعتراض ہے ہی نہیں، اور اس کو اگر اعتراض مانا جائے تو یہ اعتراض اللہ کے نبی پر جاتا ہے، یہ اعتراض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو وائرل کیجئے، اور جتنا ہو سکے اس طرح کے اعتراضات سے خود بھی بچے، اور جو لوگ اعتراض سے کیا ہو چکے ہیں، اعتراض زدہ لوگ ہیں، جو لوگ اعتراض زدہ ہیں ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے کہ تمہارے دماغ کے اندر وسوسے ڈالے جا رہے، شکوک و شبہات ڈالے جا رہے، تم کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تم کو بھی عقل دیا ہے، تم بھی اس کو سمجھو اور دلائل کی روشنی میں سمجھو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی تم کو مولانا سعد سے، ہم کو مولانا سعد سے عقیدت ہے، تم بھی عقیدت میں آ جاؤ، وہ جو کہیں گے وہ وہی صحیح، ان کی سب صحیح، وہ بھی صحیح اور ان کی بھی سب صحیح۔ بھائی ہم ایسا نہیں بولتے، ہمارے پاس دلیل ہے، ان کی باتوں کو ہم دلیل پر کیا کرتے ہیں، رکھتے، دلیل سے اس کی تلنا کرتے، اس کا موازنہ کرتے۔ جب ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کہنے والے دلیل کے مطابق ہے تو ہم ان کی تائید کرتے۔ جس طرح کے بہت سی مسائل کے اندر ہم نے مولانا سعد کی کیا کیا، تردید کیے، جیسے کہ وہ رفع دین والا معاملہ تھا کہ پیر طلحہ صاحب کی اہلیہ کی نماز جنازہ میں جو رفع دین جو کیے ہیں اس کے تعلق سے میں نے صاف کہا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے یہ جو عمل کیے ہیں اس کا جواب وہ خود دے، ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، کیونکہ احناف کے یہاں رفع دین ہے ہی نہیں، نہ 5 وقت کا نماز میں ہے اور نہ
نماز جنازہ کے اندر ہے، وہ جو تکبیر تحریمہ والی رفع یدین ہے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو زائد جو رفع یدین ہے وہ رفع یدین احناف کے یہاں ہے نہیں۔ مولانا صاحب نے رفع یدین کیوں کیا، میں ان سے جا کر پوچھے، ان کو اس کی صراحت کرنی پڑے گی۔ اور اگر بات چلی حکم کی کہ وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو سارے امت نے مطلب اس وقت ہی فتویٰ دے دیا تھا، گرچہ انہوں نے رفع یدین کیا ہے تو نماز تو ہو ہی گئی، پر احناف کے یہاں پر رفع یدین نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ تو اس کا جواب مولانا صاحب خود دے، ہم اس بات میں مولانا صاحب کا دفاع نہیں کرتے۔ دوسری بات، موبائل کے اندر قرآن پڑھنا، تو ہم نے اس کی بھی تردید کی، کیا کیے، تردید کی۔ اور اس کے علاوہ کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کے نماز پڑھنا، ہم نے اس کی بھی تردید کی۔ لیکن اگر تقوی کو دیکھا جائے اور فتوی کو دیکھا جائے تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم نے پورا خلاصہ کر دیا کہ اگر علماء کو یہ لگتا ہے، مدرسین اور معلمین اور اساتذہ مدرسہ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے تمہارے خلاف بات کی ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم کو دیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس کو دعوت و تبلیغ سے توڑنے والی سازش ہے، یہ ایسی سازش ہے کہ جس کے ذریعے سے مدارس اور دعوت و تبلیغ کے درمیان میں دراڑ پیدا کی جا رہی ہے۔ تو دوستو اس لطیف فرق کو سمجھے، اس فتنے کو سمجھے، جتنا ہو سکے ایک امت بن کر رہے، بھائی چارگی کے ساتھ رہے۔ اور اگر اس طرح کے مسائل اگر درپیش ہیں تو آپ کے پاس علماء ہے، وہ علماء جو تحقیق کرتے ہیں ان کے پاس جائیے، ان کو کہیے ہم کو تحقیقی جواب دو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، فلاں عالم نے کہا، فلاں عالم نے کہا، فلاں بھائی نے کہا، فلاں بھائی نے کہا، فلاں پروفیسر نے کہا، فلاں ڈاکٹر نے کہا، فلاں انجینئر نے کہا۔ نہ، یہ انجینئر ڈاکٹر یہ چاہے اپنے فیلڈ کے کتنے بھی بڑے ہو، لیکن دین کے ترجمان صرف علماء ہے۔ شریعت کی صحیح ترجمانی اگر کوئی کرے گا تو وہ علماء کرے گا، اس لیے کہ علماء ہی دین کے صحیح اور سچے وارث ہوتے ہیں۔ اور کون سے علماء؟ وہ علماء جو شرعی ہو، وہ علماء نہیں جو کہ سیاسی ہو۔ آج علماء اکرام سیاست میں بڑھ گئے، میں فلاں پارٹی کا ہوں، کچھ بھی ہو، میں اپنی بات کو گھما پھرا کے اسی کے موافق کہوں گا اور اس کے خلاف کہوں گا۔ آج بہت سارے علماء اکرام سیاست کے اندر بہ گئے، ارے بھلا ہم تو یہ پارٹی والے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے، انہوں نے جو بولا وہی صحیح ہے۔ تحقیق نہیں ہے، بھائی انہوں نے کیوں بولا، کیا پوچھو، ذرا پوچھ کے مطلب مسئلے کا حل نکالو۔ نہیں، بس انہوں نے کہہ دیا، بس وہی بات ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے علماء امت کو توڑ رہے، امت کو بخیر رہے، امت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے۔ اس طرح کے علماء، عالم تو وہ ہونا چاہیے جو کیا کہے، عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سینہ ٹھوک کر بات کہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے نبی نے بیعت کی تھی صحابہ اکرام کے ہاتھ پر اور کہا تھا کہ دین کے کسی بھی کام کو زندہ کرنے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بالکل نہ کرنا۔ دین کو زندہ کرنے میں یا دین کے کسی بھی شعبے پر عمل کرنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے اوپر دھیان نہ دینا۔ تو عالم وہ ہے جو سینہ ٹھوک کر دلائل کی بنیاد پر بات کہے، اور وہ جو سیاست والی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ہمارے علماء نے وہی صحیح بول، یہ سیاست شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ سیاست جس سے شریعت کو فائدہ ہو یہ جائز ہے، پر وہ سیاست جس سے شریعت کو نقصان ہوتا ہو، امت کو نقصان ہوتا ہو، امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہو، ایسی سیاست سے کیا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو دوستو ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو تعلیم قرآن کی حجت کے تعلق سے پوری تحقیق آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ جا کر وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ ہمیں یہ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ اگر ہماری کوئی بات اگر آپ کو یہ لگتی ہے کہ ہم نے کوئی بات خلاف شرع کی ہے یا غلط بات کی ہے تو ہم کو کمنٹ باکس کے اندر کیا کرے، مطلع کرے۔ اگر ہم نے کوئی بات اگر غلط کہی ہوں گی تو انشاءاللہ ہم ہماری باتوں سے رجوع کریں گے۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔